بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اپنے مقصد میں پوری تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے اس چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے اس چینل پر درسی، غیر درسی، عربی زبان و ادب سے متعلق کتابوں کی تشریح، ترجمے اور اسی طرح سے دینیات اور اسلامیات سے متعلق ویڈیوز اور انٹرویوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کریں۔ پچھلے اسباق دیکھنے کے لیے چینل کے اندر پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں جا کر جس کتاب کے اسباق آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی کیٹیگری میں جائیں اور وہاں ترتیب سے آپ کو تمام اسباق مل جائیں گے۔ آج ایک نیا سبق لے کر میں القراءۃ الراشدہ الثالث سے الجزء الثالث سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق یہاں سے ہے: وَقَدْ رَأَيْتُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا أَضْحَكَنِي قَلِيلًا وَمِنَ الْمُحْزِنَاتِ مَا أَبْكَانِي طَوِيلًا وَلَوْلَا أَنَّ قَلْبِي مِنْ حَجَرٍ لَانشَقَّ حُزْنًا۔ منارہ قطب مینار کی بات چل رہی ہے تو قد رأیت فی هذه المدتی، منارہ کہہ رہا ہے کہ قد رأیت، میں نے دیکھا، فی هذه المدہ، اس عرصے میں، یعنی اس عرصے میں نے دیکھا، من العجائب، عجائبات میں سے، ما اضحکنی قلیلا، جنہوں نے مجھے بہت کم ہنسایا۔ اضحک یضحک، اضحاک باب فعل سے ہنسانا۔ اضحک اللہ سنک، دعا دینے کے لیے آپ کہتے ہیں اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا ہی رکھے۔ تو بہرحال منارہ کہہ رہا ہے وَقَدْ رَأَيْتُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنَ الْعَجَائِبِ، میں نے اس دوران، اس عرصے میں ایسی عجیب اور انوکھی چیزیں دیکھی ہیں جنہوں نے مجھے بہت کم ہنسایا، بہت کم ہنسایا۔ اضحکنی ضحکاً قلیلا، ٹھیک ہے، مفعول مطلق کی صفت ہے۔ وَمِنَ الْمُحْزِنَاتِ، محزنات، احزن یحزن، احزان باب فعل غم آگیں کرنا، غم زدہ کرنا۔ وَمِنَ الْمُحْزِنَاتِ، اور ایسی غم زدہ کرنے والی چیزیں یا غم زدہ کر دینے والے واقعات اور حوادث میں نے دیکھے، ما ابکانی طویلاً، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ رلایا۔ ٹھیک ہے، ابکا یبکی کے معنی رلانا، بکا یبکی رونا، بکان، ابکا یبکی ابکان میں رلانا۔ اسی طرح ضحک یضحک ہنسنا، اضحک یضحک ہنسانا۔ ٹھیک ہے، ما اضحکنی میں ما موصولہ ہے۔ اسی طرح من المحزنات ما ابکانی، تو یہ ما بھی یہاں موصولہ ہے۔ اضحکنی قلیلاً صلہ، اسی طرح سے ابکانی طویلاً، یہ بھی صلہ ہے موصول کا۔ اور یہ ما دونوں جگہ حالت نصبی میں ہے۔ قد رأیت ما اضحکنی، ٹھیک ہے نا، میں نے دیکھا جس نے مجھے کیا کیا، ہنسایا۔ وَقَدْ رَأَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ قَلْبِي مِنْ حَجَرٍ، اور اگر میرا دل نہ ہوتا پتھر کا، اور اگر میرا دل پتھر کا نہ ہوتا، پتھر سے نہ ہوتا، مراد پتھر کا نہ ہوتا، کسی پتھر کا نہ ہوتا، لَانشَقَّ حُزْنًا، تو یقیناً، لام لولا کے جواب میں لَانشَقَّ حُزْنًا، تو وہ یقیناً، اور تاکید کے معنی میں بھی ہے، لَانشَقَّ حُزْنًا، یقیناً، تو یقیناً وہ پھٹ جاتا، حُزْنًا، مارے غم کے،
غم کے مارے یعنی غم کی وجہ سے. حزنن حزن یحزن حزنن و حزنن مصدر ہے یہاں پر اور مفعول لہو ہے. مفعول لہو جانتے ہیں آپ فعل کی وجہ اور سبب اور ریزن بتانے کے لیے لاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھیے. وَقَدْ رَأَيْتُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا أَضْحَكَنِي قَلِيلًا وَمِنَ الْمُحْزِنَاتِ مَا أَبْكَانِي طَوِيلًا. اور میں نے اس دوران اس عرصے میں ایسی انوکھی چیزیں دیکھی ہیں ما اضحکنی قلیلا, جن چیزوں نے مجھے بہت کم ہنسایا, اور ایسی غمزدہ غمگین کر دینے والی غم آگین واقعات اور حوادث اور غم آگین چیزیں دیکھی ہیں ما ابکانی طویلا, جنہوں نے مجھے بہت زیادہ رلایا. ولولا ان قلبی من حجر, اور اگر میرا دل پتھر کا نہ بنا ہوتا لنشق حزنا, تو وہ یقیناً مارے غم کے پھٹ جاتا. انشق پھٹنا, شق یشق پھاڑنا, انشق پھٹ جانا. بابین فعال یہ لازم ہوتا ہے. ولا انکرو, انکرا ینکرو انکار کرنا. ولا انکرو انی رأیت فی هذه المدة ملوکا عادلین, اور میں انکار نہیں کرتا کہ میں نے اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ انی رأیت فی هذه المدة ملوکا عادلین, کہ میں نے اس عرصے میں دیکھا ملوکن عادلین, کچھ چند انصاف پرور بادشاہوں کو. ملوکن عادلین, عادلین ملوکن کی صفت ہے اور ملوکن مفعول ہے رأیت فعل کا. کہہ رہے ہیں ولا انکر, اور میں انکار نہیں کرتا یا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس بات سے کہ میں نے اس دوران اس عرصے میں فی هذه المدہ اس عرصے میں دیکھا ہے کن کو ملوکن عادلین, چند کچھ انصاف پرور بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے. سب کے سب ایسے نہیں تھے ظالم قسم کے بادشاہ یا اسی طرح سے جو ہے ایسے بادشاہ جو صرف لہو و لعب میں اور سیر و تفریح میں مگن رہتے تھے. وَرِجَالًا مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ, اور رجال کا عطف ہے ملوکن پر. کہہ رہے ہیں وَرِجَالًا مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں اور علماء میں سے کچھ افراد کو دیکھا ہے. رجالن, اور میں نے کچھ اشخاص کچھ افراد کو دیکھا ہے, کن میں سے علماء میں سے اور نیک لوگوں میں سے, نیکوکاروں میں سے. یعنی اور میں نے کچھ علماء کو اور کچھ چند نیک کار لوگوں کو بھی دیکھا ہے اس مدت میں. ایسا نہیں کہ سب کے سب علماء سو تھے ابو الفضل اور فیضی کی طرح, بلکہ اچھے علماء بھی تھے. ٹھیک ہے نا, اور نیک لوگ بھی تھے. قرت بہم عینی وزالت بہم احزانی. قرت العین معنی آنکھ ٹھنڈا ہو, آنکھ ٹھنڈی ہونا. ٹھیک ہے نا. قرہ بہم با سببیہ ہے. قرت بہم, جن کی وجہ سے, جن کے سبب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. کن کے سبب, یعنی اسے نیک انصاف پرور بادشاہ اور نیک علماء اور اچھے نیکوکار لوگ, ان کو دیکھ کر میری آنکھیں کیا ہوئی, ٹھنڈی ہوئی. ورنہ تو ہر طرف جو ہے شر اور برائی اور برے اور علماء سو اور برے لوگ اور ظالم قسم کے بادشاہ پائے جاتے تھے میرے چاروں طرف. جہاں بھی نظر دوڑاؤ سب ایسے لوگوں ہی سے بھری ہوئی تھی اس وقت کی دنیا. لیکن کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ اچھے انصاف پرور اور اچھے علماء اور
نیک لوگ بھی پائے جاتے تھے، قرت بہم عینی، جنہیں دیکھ کر میری آنکھ ٹھنڈی ہوتی، ٹھیک ہے، وزالت بہم احزانی، زال یزول، زوال میں ختم ہونا، وزالت بہم احزانی، حزن جمع احزان غم، اور جن کی وجہ سے میرے غم کیا ہو گئے، دور ہو گئے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، وزالت بہم احزانی، احزان فاعل ہے زالت کا، تو کیا کہنا بنا رہا، قرت بہم عینی، ایسے لوگ انصاف پرور بادشاہوں اور ایسے نیک علماء اور صلحاء کو دیکھ کر میری آنکھ ٹھنڈی ہوئی، اور انہیں دیکھ کر میرے غم کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ وَهَا أَنَا ذَا أَقُصُّ عَلَيْكَ خَبَرِي وَمَا جَرَى فِي هَذِهِ الْبِلَادِ بَيْنَ سَمْعِي وَبَصَرِي، ہا تنبیہ کے لیے، ہا ذا، ہا انا ذا، ہا ہوا ذا، جیسا کہ القراءت کے پہلے الحیات فی مدینۃ الرسول کے بالکل سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا، ہا ہوا ذا، تو یہ تنبیہ کے لیے، توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، ہا انا ذا، اصل میں ہا ذا انا اقص علیک خبری، ٹھیک ہے۔ اب اردو میں کیا کہیں گے ترجمہ یہاں اس مناسبت سے، وہا انا ذا اقص علیک خبری، اور سنو سنو میں تمہیں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں، خبری، خبر یعنی حالت، اپنا حالت، اپنی حالت، اپنا واقعہ، اپنی کہانی تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہا انا ذا اقص، قص یقص قصصا علی کے ساتھ کسی کو سنانا، کچھ بیان کرنا، تو منارہ کہہ رہا ہے اور سنو میں تمہیں اپنی کہانی سنا رہا ہوں، اور سنو میں تمہیں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں۔ وما جرى في هذه البلاد بين سمعي وبصري، اور اقص علیک ما جرى، ٹھیک ہے نا، ما کا عطف ہے خبری پر، خبری منصوب ہے اقص کا مفعول ہونے کی وجہ سے، تو ما بھی منصوب ہوگا، اور جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوا، جرا یجری معنی دوڑنا، یہاں پر جرا یجری کے معنی آتے ہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، جو کچھ ہوا یعنی جو کچھ پیش آیا، جو حالات پیش آئے، جو واقعات پیش آئے اس ملک میں، بین سمعی و بصری یعنی وما جرى من الحوادث، جو حادثات اور جو واقعات رونما ہوئے، جن حادثات اور واقعات نے ہندوستان میں جنم لیا، اس عرصے میں، اس ملک میں جنم لیا، میری بین سمعی و بصری، میرے کانوں اور میری آنکھوں کے درمیان، لفظی ترجمہ، اب اس کا معنی ہے محاورہ ہے، بین سمعی و بصری، میری نگاہوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، ٹھیک ہے، یعنی منارہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں رودات، اپنی آنکھوں دیکھا حال جو ہے تمہیں سنا رہا ہوں، آنکھوں دیکھا حال تمہیں سنا رہا ہوں۔ جرا یجری، ماذا یجری، جیسے آپ کرتے ہیں عام بول چال میں، ماذا یجری یعنی ماذا یحصل، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمعت، میں نے سنا ہے، ان السلطان محمود الغزنوی هو الذي فتح هذه البلاد للاسلام، میں نے سنا ہے، سمعت میں نے سنا ہے، ان السلطان محمود الغزنوی کہ سلطان محمود غزنوی، هو الذي فتح هذه البلاد للاسلام، سلطان محمود غزنوی ہی وہ بادشاہ ہیں، الذي جنہوں نے اس ملک کو فتح کیا تھا اسلام کے نام پر، ٹھیک ہے نا، یعنی اسلام کے لیے اس ملک کو فتح کیا، اسلامی نظام حکومت، اسلامی شریعہ اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ سمعت ان السلطان محمود الغزنوی هو الذي فتح هذه البلاد للاسلام ودوخها من الشمال الى الجنوب، اور دوخ یدوخ کے معنی آتے ہیں تابع کرنا، قبضے میں کرنا، اقتدار جمانا، ودوخها، اور اس ملک پر انہوں نے اپنا اقتدار جمایا، ٹھیک ہے، اپنی حکومت قائم کی یا اپنے تابع کر دیا، اس ملک کو اپنے ماتحت کر دیا، اپنے کنٹرول میں لیا، من الشمال الی الجنوب، شمال سے لے کر جنوب تک،
اس ملک کو اپنے کنٹرول میں کیا، اپنے ماتحت کیا۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ، حزم یحزم حزیمتاً، شکست سے دوچار کرنا، شکست فاش دینا۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ، اور انہوں نے یعنی محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی نے حزم الاحزاب، جماعتوں کو شکست دی۔ والجنود المجندۃ لملوک الہند، جند جنود، جند جمع جنود کے معنی ہیں فوج جمع، مجندہ جند یجند معنی بھرتی کرنا، فوج اکٹھی کرنا، ٹھیک ہے نا۔ لملوک الہند، لملوک الہند، ملوک الہند سے مراد ہندوستان کے بادشاہ، یعنی ہندوستان کے بادشاہوں کی طرف سے تیار کردہ، ٹھیک ہے نا، جمع کردہ، اکٹھی کی ہوئی فوج، افواج کو انہوں نے کیا دیا؟ شکست سے دوچار کیا، ٹھیک ہے۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ، اور انہوں نے شکست دیا، شکست دے دی، شکست فاش سے دوچار کیا جماعتوں کو، مختلف گروہوں کو، اور ہندوستانی فوج کی طرف سے یا ہندوستانی فوج کی جمع کردہ افواج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ فَكَانَ بُرْحَانًا، چنانچہ یہ دلیل تھی، برہان واضح دلیل، قاطع دلیل، یعنی ایسی دلیل جو بالکل حق کو واضح کرے، اتمام حجت کر دے۔ کہہ رہے فَكَانَ بُرْحَانًا، چنانچہ یہ ایک واضح دلیل ہے کس بات کی؟ ان الایمان یغلب العدد، غلب یغلب غلبا وغلبا وغلبتا، چنانچہ یہ واضح، ایک واضح کھلی ہوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، واضح دلیل ہے کھلی ہوئی کہ ایمان غالب آتا ہے کس پر؟ عدد پر۔ غلب یغلب، ایمان غالب آتا ہے کس پر؟ عدد پر، یعنی ایمان اگر مضبوط ہو، کامل درجے کا یقین ہو، تو پھر عدد چاہے کتنی بھی زیادہ اور بڑی ہو کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور وَذَلِكَ فِي فَجْرِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ الْهِجْرِيِّ، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، سلطان محمود غزنوی نے شکست بادشاہ ہندوستان کے بادشاہوں کی زبردست افواج کو، یعنی ویل ڈسپلنڈ اینڈ، ٹھیک ہے نا، فوج کو جو ہے شکست سے دوچار کیا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ کہہ رہے اس کی طرف اشارہ کر کے وَذَلِكَ فِي فَجْرِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ الْهِجْرِي، قرن جمع قرون، صدی، الخامس 5ویں صدی ہجری کے اوائل، فجر مانے ابتدا، آغاز، یعنی اوائل، اور یہ 5ویں صدی ہجری کے اوائل کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا 5ویں صدی ہجری کے اوائل اور آغاز میں اور ابتدا میں، شروعات میں۔ اسی پر آج کی کلاس کو ہم روکتے ہیں۔ ایک بار پھر سے درخواست، کلاس اگر پسند آتی ہے ضرور ہمیں اپنی تبصروں سے نوازیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمت